جلدی مسجد میں جانے کا، نماز ادا کرنے میں جلدی کرنے میں کتنا اجر ہے، تو لوگ اس میں سبقت لے جائیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، متفق علیہ۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں کیا اجر ہے، اس کا کیا مقام ہے، تو ان دونوں نمازوں میں ہر حال میں حاضر ہوں گے، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا، جو لوگ اذانیں دیتے ہیں، مؤذن لوگ، 5 نماز کی اذان دینے والے لوگ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اطول الناس اعناقا ای اکثر الناس تشوفا الى رحمت اللہ تعالی، کہ لوگوں میں جہاں ساری دنیا جمع ہوگی، اذان دینے والے لوگ دور سے ان کی گردنیں اونچی نظر آئیں گی، سب کو نظر آئیں گے، اور ان پر جو اللہ کی رحمت ہو رہی ہوگی، اللہ کا انعام، وہ بھی سب کو نظر آئے گا، جو انہیں عزت سے نوازا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتى لا يسمع التأذین، کہ جب نماز، فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، شیطان پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے، لہو دراتن، اور اس طرح ہوا خارج کرتا ہے اپنی کہ اذان کی آواز کان میں نہ پڑے، حتی لا يسمع النداء او التأذین، تاکہ اذان کو سن نہ سکے، اتنی آواز ہوا خارج کرتا ہے، اتنی آواز سے کہ اذان سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ ٹھہر سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے۔ اور اذان 5 وقت کی نماز کی اذان۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر وہ آتا ہے، دوبارہ آتا ہے، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّصْوِيبُ أَقْبَلَ، اقامت جو ہی پوری ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے، حَتَّى يَخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، تاکہ آدمی کے دل میں خیالات پیدا کرے، یقول اذکر کذا واذکر کذا، آ کر وسوسے دیتا ہے کہ فلاں کام یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، لما لم یذکر من قبل، وہ کام بھی یاد کرواتا ہے جو اس نے پہلے یاد نہیں تھے، اسے کبھی ذہن میں بھی نہیں آئے تھے، وہ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، حتیٰ کہ نمازی اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے یہ تک یاد نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت ادا کی ہے۔ متفق علیہ۔ ہمارے اس بیان کا موضوع ہے اذان اور اس کی فضیلت، اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو اسی طرح تم بھی دہراؤ
جس طرح وہ مؤذن کہہ رہا ہے. یعنی اس نے کہا اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں سننے والوں کو بھی چاہیے اسی طرح کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا علی، اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، صلاۃ پڑھو. یعنی سب سے افضل درود ہے صلاۃ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. مختصر بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. پھر فرمایا فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھتا ہے میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ اس پر درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا مطلب اس بندے کی مغفرت کرتا ہے یا اس بندے کا ذکر خیر فرماتا ہے اپنے مقرب فرشتوں میں. جس طرح دوسری جگہ آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، مخلوق کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا اپنے نبی پر، اس کا مطلب ہے کہ نبی کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں، آپ کا مقام بلند کرتا ہے. اور فرشتوں کا درود پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام پر درود بھیج. تو اللہ کا درود بھیجنا وہ اور ہے، مخلوق کا درود بھیجنا وہ دعا ہے اللہ سے اپنے نبی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے. فرمایا ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سوال کرو وسیلے کا. فإنها منزلة فی الجنہ، خود وضاحت فرما دی وہ وسیلہ کیا ہے کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے. لا تنبغی لأحد الا لعبد من عباد اللہ، یہ کسی بھی شخص کے کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے لیے وہ مقام نہیں ہے سوائے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے. فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے یقین ہے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں. یعنی اللہ سے امید لگانے کا مطلب وہ خیالی چیز نہیں ہے کہ شاید میں ہوں، مطلب مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے یقین ہے. اللہ نے وعدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امید لگائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے اس مقام کا، لیکن اپنے امتیوں کو سکھایا ہے کہ میرے لیے اس مقام کی دعا کرو اذان کے جواب کے بعد. ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، درود پڑھنے کے بعد اذان جب پوری ہو جائے درود پڑھنے کے بعد میرے لیے سوال کرو وسیلے کا. اور وسیلہ وہ ایک مقام ہے جنت کے اندر جو صرف ایک ہی بندے کے لیے ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، صرف ایک بندے کے لیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا فمن سأل اللہ علی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، جس شخص نے اللہ سے وسیلے کا سوال کیا یعنی اس مقام کا میرے لیے، اس پر شفاعت واجب ہو گئی. رواہ مسلم، یعنی اس کے حق میں شفاعت لکھ دی گئی کہ اس کے لیے شفاعت ہوگی. کیونکہ شفاعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی شفاعت ہے. ایک وہ شفاعت جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرتے تھے اور غیر اللہ کے بارے میں اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، یہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے،
یہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی شفاعت کی سرے سے نفی فرما دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ شفاعت تو مسلمانوں کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے ہے، جن کے لیے اللہ تعالی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور کن لوگوں کے لیے اللہ تعالی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا؟ جن پر اللہ راضی ہوگا۔ اور راضی کن پر ہوگا؟ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا، فرشتے، انبیاء، اس کے نیک بندے شفاعت کریں گے، وہ ہیں جنہوں نے شہادت حق لا الہ الا اللہ ادا کی ہے دنیا میں، وهم يعلمون، اور انہیں پتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو جس بات کی نفی کی گئی ہے لا الہ الا اللہ میں، اس نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے، نہ کسی کی نظر و نیاز، نہ کسی کو پکارنا، نہ کسی سے ڈرنا، کوئی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ کو کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھی پکارتا ہے، غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کرتا ہے، تو یہی تو وہ عبادت ہے جو مشرکین اللہ کی بھی کرتے تھے، غیر اللہ کی بھی کرتے تھے۔ یہی وہ شرک اکبر ہے جس کی وجہ سے ایمان، اسلام سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، آدمی کا اسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شفاعت برحق ہے، اور بہت سارے منکرین شفاعت وہ معتزلہ کے طریقے پر قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل کو پہلے رکھتے ہیں، قرآن کو بعد میں رکھتے ہیں، اور اسی عقل کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا ہے، جبکہ یہی قرآن حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے گا اسے لینا، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول فیصلہ کرے گا، قرآن و حدیث رسول پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں دین سکھائے، فیصلہ کر کے بتائے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اہل سنت ائمہ کرام نے مسئلہ شفاعت کو مختصراً طور پر اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں دو قسم کی شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ ایک شفاعت جو مشرکین کا عقیدہ ہے، جو کہ شرک اکبر ہے، اس کی نفی فرمائی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو منکرین حدیث پائے جاتے ہیں، ان کی کیونکہ عینک کا ایک ہی شیشہ ہے، تو وہ اس طرح کی آیات کو پڑھ کر سرے سے ہی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں، اور بدترین گمراہ فرقوں کے عقائد کو قرآن کے نام پر پھیلا رہے ہیں، معتزلہ، اس طرح کے عقلانی فرقوں کے عقائد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں شفاعت کا اس بات بھی فرمایا ہے، شفاعت منفیہ، شفاعت مثبتہ۔ توحید کے خطبات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر جو شفاعت ثابت ہے اس کی اقسام ہے۔ ایک شفاعت عظمیٰ ہے جو ساری امتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور کچھ شفاعت خاص ہیں اہل توحید اس امت کے لیے۔ حضرات گرامی، اذان کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اذان کی آواز، ایک عام سا امتی جب اذان دیتا ہے تو شیطان اس آواز کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا جہاں پر اس کی اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، اور اس کے پاس اس اذان سے کان بند کرنے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ہوا اتنی زور سے خارج کرے کہ اذان اس کے کان میں نہ پڑ سکے۔ اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور اذان مسلمان جب سنتا ہے تو اذان کے اوپر لبیک کہتا ہے، فوراً سارے کام چھوڑ کر مؤذن کی آواز کا جواب دیتا ہے۔
ایک ایک الفاظ کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، دعائے وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد دو سنت، 4 سنت، جتنی سنتیں ہیں، نماز کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ اذان ہوتے ہی ایسی گھڑی کا آغاز ہو چکا ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یہ وقت بھی مختصر ہے، اذان کے بعد اقامت تک کا وقت بھی مختصر ہے۔ اور جو ہماری حالت ہے ہم سب کی کہ اذان کی تو ہمیں پرواہ نہیں، ہماری نظر جماعت کے ٹائم پر ہوتی ہے، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا تو ہمیں شوق بھی نہیں، پھر ٹائم جب دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں کہ اب تو جماعت کا ٹائم ہو چکا، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، پھر ہمیں کبھی جماعت مل جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی۔ اور اس سے بھی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے اندر تعداد نمازیوں کی ایسی ہے جو نماز باجماعت کی بھی اہمیت نہیں رکھتے، نماز باجماعت کی بھی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا کتنا نقصان ہے اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس چیپٹر میں، ان کو سن کر پڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اذان کا جو جواب ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوة الا باللہ، اور اگر الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا ہے تو اسے اسی طرح دہرانا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اور اقامت جب مؤذن کہہ رہا ہو تو اس بارے میں کوئی خاص حدیث ثابت نہیں ہے، بعض علماء کی رائے ہے کہ اسی حدیث کے تحت، کیونکہ وہ مؤذن ہے، اس کا جواب دیا جائے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اقامت کے بارے میں۔ 5 وقت کی نماز کی 5 اذانیں ہیں، فجر کی 2 اذانیں ہیں، اور اسی طرح جمعے کی 2 اذانیں ثابت ہیں۔ فجر کی پہلی اذان سحری بند ہونے سے کچھ دیر پہلے ہے، اور جمعے کی پہلی اذان جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے یا 10 بجے زیادہ دیر پہلے بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس اذان کا مقصد ہے کہ لوگ جو غفلت کی وجہ سے جمعے کی خطبے کی اذان کے وقت لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ انہیں تنبیہ مل جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے تاکہ وہ خطبے کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ خطبے کی اذان مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی، منارے پر نہیں ہوتی تھی، خطبے کی اذان کی آواز محلے میں نہیں جاتی تھی، مسجد کے اندر ہی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے ایک اذان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم جاری فرمایا کہ وہ بازار میں اس جگہ پر دی جائے جہاں لوگ سب مل کر اکٹھے کاروبار کر رہے ہیں، سب کی اکثریت وہاں ہے، اور وہیں پر غفلت کا غلبہ ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تو وہاں اذان دلوائی۔ فجر کی اذان سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پہلی اذان دیا کرتے تھے جب لوگ سحری کھا رہے ہوتے تھے،
تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بلال جب اذان دیتا ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے کا وقت، سحری کا وقت ہے۔ جب تک وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے، کھاتے رہو پیتے رہو۔ مطلب پہلی اذان کا مقصد بتایا فجر کی، وہ اس لیے ہے تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، اور جو تہجد قیام اللیل کر رہے ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں اور سب مل کر فجر کی تیاری کریں۔ کیونکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دے کر نیچے اترتے تھے، اسی وقت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے تھے۔ کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں لوگ تہجدیں پڑھیں، بلکہ اندازاً جو اہل علم نے اس کا اندازہ لگایا ہے آج کے دور میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا دونوں اذانوں کے درمیان۔ مقصد اس کا لوگوں کو جگانا اور نماز کی تیاری کے لیے خبردار کرنا ہے، تہجد کی اذان نہیں ہے وہ۔ لیکن جمعے کی جو پہلی اذان ہے وہ اس کے لیے زوال کا وقت ضروری نہیں ہے، زوال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، 10 بجے بھی دی جا سکتی ہے، جو بھی مناسب وقت لگے کہ اس وقت اگر اذان دی جائے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے نہ جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں گے۔ 10 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، عین خطبے کی اذان سے 10 منٹ پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ باقی رہا اس کے علاوہ اذانیں لوگوں نے جو نکالی ہیں، کوئی وبا کے لیے، وبا کے نام پر جو اذان نکالی گئی ہے حضرات گرامی، یہ اصول سنت کے مطابق یہ بدعت ہے، اور جن من گھڑت یا ضعیف احادیث سے سہارا لیا گیا ہے، اگر ان احادیث کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، چھوڑیں اس بات کو کہ وہ ثابت نہیں ہے، پڑھ لیں، صرف ان کی عبارت ہی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے وبا کی اذان کا، خالی بس قل هو اللہ احد پڑھ لیا اور مسئلہ اپنا نکال لیا۔ اور یہ ثابت ہے سلف کے دور سے، ائمہ کے دور سے، کہ جب بھی لوگوں نے وبا سے بچنے کے لیے بدعات کا اجرا کیا ہے، بدعات گھڑی ہیں، وبا میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ اور یہ تاریخ میں ائمہ کرام نے یہ وبا کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ ضرور واقعات لکھے ہیں کہ جب مصر میں طاعون آیا، شام میں طاعون آیا، شرح اموات بہت کم تھی، وہاں کے بدعتی علماء نے جب دیکھا تو کیونکہ یہ ایسے علماء سو اہل بدعت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس کو استعمال کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو قریب کیا جا سکے، تو فوراً انہوں نے لوگوں کو صحراؤں میں نکالا، اجتماعی دعائیں کرائیں، تکبیرات اور تسبیحات اور روزوں کا وبا کے نام پر۔ حالانکہ یہ تو عبادات ہیں، کوئی ایسی گناہ کے کام نہیں ہیں، لیکن جب ان کو بدعت کے طریقے پر، سنت کے طریقے سے خارج کر کے بدعت کا طریقہ اپنا لیا جائے گا، یہی عبادات اللہ کی پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وبا کی شرح اموات پھر بڑھ گئی، پھر گھر گھر سے لاشیں نکلی۔ حضرات گرامی، اذان کے بعد 5 وقت کی جو اذان ہے، جو ہی اذان ختم ہوتی ہے، اقامت تک کا جو وقت ہے، اس میں یہ خاص دعاؤں کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بھی افضل دعا مانگنا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت تو آپ تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت اگر نکل گیا جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو ہی سنتیں پڑھ لیں، گھر میں انتظار کر رہے ہیں جماعت کے وقت کا، یا مسجد میں آ کر، گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی اذان کے وقت تیار ہو کر وضو کر کے مصلے پر بیٹھ جائیں، جو ہی اذان ہو جائے سنتیں پڑھ کے اپنے حساب سے تھوڑی دیر دعائیں کریں اور فرض نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا فدعوا
لہذا دعا مانگو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قیمتی اعمال ہیں اگرچہ نفل ہیں، مستحبات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعمال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا موضوع شروع ہوا تھا کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ ہماری تباہی کا سبب ہیں، اور برے اعمال سے توبہ کر کے آدمی اپنے اوقات، گھڑیاں اور اعمال کس طرف تبدیل کرے گا. یہ وہ اوقات ہیں جن کو ہم ضائع کر کے کم از کم جو برائی ہے، اگر غفلت کرتے ہم عبادات کی گھڑیوں سے، نیکیوں سے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں کے بعد نہیں ہوتی، کہ توبہ صرف گناہوں کے بعد توبہ کرنا خاص نہیں ہے، بلکہ نیکیوں سے جو غفلت ہو رہی ہے، نیکیوں کے جو اوقات ہیں جو وہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ان سے بھی توبہ کرنا کہ اللہ آئندہ سے میں پابندی کروں گا، ان کی طرف لوٹ آنا، نیک اعمال کی طرف لوٹ آنا، یہ بھی توبہ ہے. کہ ہم دیکھ لیں یہ اگرچہ نفل اعمال ہیں، یہ بھی وقت مانگتے ہیں. ہر 5 اذانیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، ہر اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت 24 گھنٹے میں کتنے وقت چاہیے، کتنی توجہ چاہیے، پابندی چاہیے. ہم بہت ڈسپلن کے شادائی ہیں. یہ ڈسپلن جو ہے، جو عبادات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہماری زندگی بناتا ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور اعمال درست ہوتے ہیں، اور معاشرے میں برے اعمال کی کمی آتی ہے جس کی وجہ سے خشکی اور تری پر فساد آتا ہے. ان اعمال میں کمی آتی ہے اور نیکی کا بول بالا ہوتا ہے، کیونکہ عذاب اسی وقت آتا ہے جب برائی عام ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین.